تو یہ غفلت، یہ دل کے اوپر مہریں، یہ دل کا سیاہ ہو جانا، یہ دل کا اس قدر سخت ہو جانا، یہ کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس اولاد کی وجہ سے دن کے لیے ہم دن رات یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کل وہ ہماری قبروں پر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہمیں اپنے دادا سے آگے، پردادا پردادا سے آگے تو پتہ بھی نہیں ہے ان کا نام کیا تھا اور ان کی قبر کہاں ہے۔ اور اس سے اگلا جو دور آنے والا ہے، اگلا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں کو اپنی دادے کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہوا کرے گا۔ اس قدر نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر اتنا مگن اور مشغول ہے کہ وہ بالکل بھول گیا کہ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام لگایا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، یہ اولاد اور مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تو زینت ہے مال اور اولاد، لیکن تم اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کے پیچھے اس طرح پڑ جاؤ اور اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں اس طرح اندھے ہو جاؤ کہ اللہ سے ہی غافل ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاؤ، اس کے احکامات کو ہی بھول جاؤ۔ یہ ممکن تھا تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور مال غفلت میں نہ ڈالے۔ باقی مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے المال نعمت من اللہ، مال اللہ کی نعمت ہے۔ مال ہوگا جس کے پاس تو وہی حج کو جائے گا، مال ہوگا تو وہی زکوٰۃ دے گا، مال ہوگا تو آدمی صدقہ دے گا، مال ہوگا تو آدمی خیرات کرے گا، مال ہوگا تو آدمی کسی کی مدد کرے گا، اعانت کرے گا، کسی کے کام آئے گا، کوئی مسجد اور مدرسے کے اندر پیسے لگائے گا، کسی غریب پر کسی بیمار پر خرچ کرے گا۔ مال ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے۔ زکوٰۃ بھی مال سے ہے، حج بھی مال سے ہے، لیکن مال کی ہوس اور مال کی بھوک اور مال کی لالچ، ہرس، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا ہے، یہ دل میں نہ آنے کا ہے۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال دنیا کے لیے، زندگی کے لیے ہے تو بہت ضروری، بہت ضروری ہے، لیکن یہ تمہارے دل میں گھر نہ کر جائے، تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلتی، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، لیکن پانی کشتی کے نیچے ہی رہے تو بہتر ہے۔ اگر کہیں سے کوئی سوراخ ہو گیا اور وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو اسی کشتی کو وہ پانی لے ڈوبے گا، وہ پانی کے اندر غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ تو یہی حال ہے مال کا، مال اگر دل سے باہر باہر ہے تو بہتر ہے، ضرورت ہے، اچھا ہے، لیکن اگر یہ دل کے اندر داخل ہو گیا تو یہی مال لے ڈوبے گا، یہی غافل کر دے گا، یہی برباد کر دے گا، یہی تباہ کر دے گا۔ باقی کسی کا مالدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں، صحابہ کرام میں، ہمارے ائمہ میں، ہمارے محدثین میں، ہمارے بزرگان دین میں، ہمارے اولیاء اللہ، پیر اور صوفیوں میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو بہت بڑے بڑے مالدار تھے۔ خود ہم جس کے مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بذات خود کوئی عیب نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کے مال کو دیکھ کر، اس کی مالداری کو دیکھ کر، اس کے سرمایہ کو دیکھ کر اس سے دور ہونے کی یا اس سے نفرت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر سرمایہ دار، ہر مالدار برا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کے اندر مثال بھی تو موجود ہے نا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، صحابہ بیٹھے تھے اور غریب صحابہ آ گئے
آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا بولو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ہیں غریب، ہمارے پاس حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم تو خود غریب ہیں، لیکن یہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو وہ نیکیوں میں سے تو ہم سے آگے نکل گئے، نیکیوں میں سے تو آگے بڑھ گئے. ہم صرف روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں اور باقی تسبیحات تلاوت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم حج اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم سے پیچھے رہ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ دے دوں جو تمہارے کام آئے، تم اس نسخے پر عمل کر کے تم ان مالداروں سے آگے نکل جاؤ. وہ غریب صحابہ بڑے خوش ہوئے. یا رسول اللہ بالکل آپ ہمیں وہ عنایت فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمی. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی یہی تسبیح عنایت فرمائی تھی، اور اسی تسبیح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہتے بیٹی یہ پڑھا کرو. جب بیٹی ایک خادمہ کو لینے کے لیے کہ کام کرتے کرتے ہاتھ تھک جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، گھر کے کام کاج زیادہ ہیں، آپ کوئی خادمہ یا کوئی باندھی عطا کر دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خادمہ اور باندھی سے زیادہ مفید یہ ہے کہ تم یہ تسبیح کیا کرو. اب غریبوں نے وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی. بات تو نکل جاتی ہے، بات تو رکتی نہیں ہے. اس تسبیح کا امیروں کو بھی پتہ چل گیا، جو مالدار تھے، جو حج کرنے والے تھے، جو زکوٰۃ دینے والے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تسبیح ان کو ملی ہے. انہوں نے بھی یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی. اب غریب بھی پڑھتے تھے، غریب تو پڑھتے تھے کہ ہم نے یہ پہلے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہم ان کے برابر ان سے آگے نکل جائیں گے یہ تسبیح کر کے. مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، ان کے بھی کان میں کسی نے ڈال دی کہ یہ تسبیح بڑی فضیلت والی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. غریب پھر آ گئے. یا رسول اللہ مسئلہ پھر بگڑ گیا. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جو تسبیح آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ تسبیح تو آگے پہنچ گئی ہے، وہ تو اب مالدار اور امیر بندے بھی پڑھنے لگے ہیں، وہ تو پھر اور جو ہم پڑھتے تھے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. تو اس کے فضل کے سامنے تو کوئی باندھ نہیں باندھ سکتا. تو صحابہ میں بھی مالدار تھے. حضرت عثمان کو 4 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا پروانہ، جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند عطا فرمائی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ مسجد کی زمین خریدنی ہے عثمان غنی آگے ہے، اور کنواں خریدنا ہے عثمان غنی آگے ہے، اور جہاد کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے عثمان غنی مال دینے میں آگے ہے. تو جہاں مالداری کا ذکر ہے تو کسی کی مالداری عیب نہیں ہے، مالدار ہونا عیب نہیں ہے، ضرورت ہے لیکن دل میں نہ آئے. مولا جامی بڑے پیر کامل حضرت عبد الرحمن جامی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بڑے مالدار بھی تھے. کسی آدمی کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہے، ایک صوفی ہے، ایک اللہ والا ہے، تو اس سے اپنی نسبت قائم کر، اس سے اپنا سلسلہ جوڑ، تجھے بڑا فائدہ ہوگا، تیری بڑی اصلاح ہوگی. اب وہ آدمی حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، ان کے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے اور ان سے نسبت حاصل کرنے کے لیے سفر کے لیے نکل پڑا. تاریخ بڑی سنی تھی. وہاں چلتا 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 اس علاقے میں پہنچا جہاں حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا. اب اس نے وہاں جا کر دیکھا کیا کہ بہت بڑا ایک شاندار محل ہے. گھر کیا وہ تو محل ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں اور بڑا خوبصورت پتھر لگا ہوا ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، بڑی ساتھ حویلیاں ہیں اور بڑے نوکر چاکر پہ رہے. یہ چمک دمک دیکھ کے وہ گھر کی اور اس
گھر کے دروازے کی، وہاں پھرنے والے نوکروں چاکروں کی، انہوں نے دیکھا کہ زمین پر جانور باندھے ہوئے ہیں، اور ان جانوروں کے جو کیلے ہیں جس سے جانور کی رسی کو باندھا جاتا ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہیں۔ اب جو اس کے خدام ہیں، نوکر ہیں، دربان ہیں، انہوں نے جو چپل اور جوتا پہنا ہوا ہے اس پر بھی سونے اور چاندی کے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو زیارت کے لیے جانے والا آدمی جہاں کہیں جاتا ہے وہ تو بہت بڑی دل کے اندر ایک امید باندھ کے جاتا ہے، میں تو بڑے اللہ والے۔ اب اللہ والے کا تصور ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ بس اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوگا، نہ اس کا گھر ہوگا، نہ بار ہوگا، نہ کوئی دولت ہوگی، نہ سرمایہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، بالکل کنگال ہوگا۔ یہ تصور نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضور علیہ السلام نے ولی اللہ کے بارے میں فرمایا ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو تم دیکھو اور دیکھ کر کیا آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ اب دیکھیں نا، جو مولوی ہوتے ہیں 100 اختلافات، 100 باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا نا، اس کا نام آتا ہو یا نہ آتا ہو، جو مولوی ہو جس کے سر پہ پگڑی ہو، ٹوپی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، پتہ ہو یہ مولوی صاحب ہے، تو دیکھ کر ہی ہم کیا کہتے ہیں، اگر اس کو مخاطب کرنا ہو، بلانا ہو، اس سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب، مولانا صاحب۔ تو یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، مولا سے، دیکھ کر ہی کہ یہ مولا والا ہے۔ مولوی کا معنی کیا ہے، مولا والا۔ رب کی طرف فوراً نسبت چلی جاتی ہے یا نہیں چلی جاتی ہے؟ وہی ہے ولی اللہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب یہ وہاں گیٹ پر پہنچا، دیکھا، اب دل تھوڑا سا کھٹا پڑ گیا، اب تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا۔ اب کہنے لگا کہ چلو واپس چلتا ہوں، میں نے تو کچھ اور سنا تھا، یہاں تو منظر کچھ اور ہے، واپس چل پڑا۔ جب واپس ہوا تو راستے میں ایک ندی تھی، کھالا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سائے میں یہ سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ اب زیارت بھی نہیں کی، جس ملاقات کے لیے آیا تھا وہ ملاقات بھی نہیں کی، راستے میں واپسی ہو گئی، ویسے ہی واپسی ہو گئی بغیر ملاقات کے، راستے میں نیند آئی، سو گیا۔ تو جب سویا تو خواب میں وہی بزرگ آ گئے، حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہی خواب میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے اتنا سفر کر کے آئے بھی، اتنی دور سے چل کر آئے بھی، اور یہاں تک منزل تک گھر تک پہنچے بھی، اور پہنچنے کے باوجود ہم سے ملاقات نہیں کی اور بغیر ملاقات کے جا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تم نے یہ گھر کی چمک دمک، یہ تم نے نوکروں چاکروں اور خدام کی ریل پیل کو دیکھ کر، اور زمین پر باندھے ہوئے جانور، ان کے گلوں کے اندر جو سنگل سونے کے اور ان کے جو کیلے ہیں چاندی کے، انہی کو دیکھ کر ہم سے بدظن ہو گئے اور واپس چلے پڑے۔ یاد رکھ، یہ سونا اور چاندی ہم نے زمین میں گاڑا ہوا ہے، دل میں صرف ایک اللہ ہے۔ اب یہ آدمی جب خواب سے بیدار ہوا، اچانک آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو واقعی کو اللہ والا ہے۔ پھر واپس گیا اور جا کر ان کے مرید ہوئے۔ تو مالداری پوری چیز نہیں ہے، المال نعمت من اللہ، لیکن وہ مال جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور پھر بالآخر ہوگا کیا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا اور زندگی کے اختتام کا اور آثار سامنے آ جائیں گے، اور فرشتہ اور نزع کا وقت ہوگا، فرشتہ نظر آ رہا ہوگا، اس وقت آدمی یہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا، الی اجل قریب، چند منٹ فاصدق، تاکہ میں اٹھوں، میرے پاس مال پڑا ہے، صدقہ کر دوں۔ کیوں اب یہاں یہ نہیں کہا کہ میں حج کر لوں، حج اتنا وقت، حج کے لیے تو وقت ہے نا، اور اوقات بھی ہیں، وقت بھی ہے، چاہیے بھی، اور اس کے لیے سال کے اندر کچھ دینے ہیں۔ صدقہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے، اس لیے کہتا ہے فاصدق، یا اللہ مہلت دے، میں اٹھوں اور صدقہ کر دوں۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تیرے نیک بندوں میں، اچھے بندوں میں، دیندار بندوں میں، صالح بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ تو فرعون بھی کہا رہا تھا
جب گوتے لگ رہے تھے اور جب ڈبکیاں لگ رہی تھیں اور سمندر میں گوتے کھا رہا تھا، اس وقت وہ بھی کہہ رہا تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ فرعون گوتے کھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے۔ جبریل نے وہ لب بھرا ریت کا اس کے منہ میں ڈال دیا، کہیں اس بدبخت کی اس حالت میں بھی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ لیکن جب نزع کا وقت ہوتا ہے نا، جان کنی کا وقت ہوتا ہے، موت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ الذی جمع مال وعددا، سورۃ ھمزہ میں مال جمع کرتے ہو حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، وعددا گن گن کے شمار کر کر کے رکھے جاتے ہو، یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان کرتے ہو کہ یہ مال تمہارا ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یہ حطمہ میں روندنے والی، چیر دینے والی آگ میں، ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ میں یہ ڈالا جائے گا۔ اس آدمی کو جو مال کو اس طرح سے حرص کی وجہ سے جمع کرتا ہے اور اس مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ الذی جمع مال وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، ہمیشہ میرے پاس رہے گا، میرے اکاؤنٹ میں رہے گا، یہ میرا بیلنس ہے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ اور ھذا ما کنزتم لانفسکم، جس مال کا حق نہ ادا کیا جائے وہ مال جو ہے وہ پگھلا کر انسان کے کانوں میں، اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ وہ مال، اس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ سانپ انسان کے سامنے ہوگا اور بالکل پیشانی پر ڈنگ مارے گا۔ آدمی کہے گا وہ دور ہو، تو کون ہے، تو کیا ہے؟ وہ سانپ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس نے تجھے دنیا میں تو نے مجھے جمع کیا تھا۔ غریب کے بچے مر رہے تھے، غریب کے بچے خودکشیاں کر رہے تھے، غریب کے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی تھی، غریب اپنے بچوں سمیت خودکشی کر رہا تھا کہ آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ماں سڑک پر کھڑے ہو کر کتبہ اٹھا کر کہہ رہی تھی میں بچے فروخت کرنے آ رہی ہوں۔ ماں اپنے بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ کوئی زہر کھا رہا تھا، کوئی آٹے کے لیے، دوائی کے لیے ترس رہا تھا، اور تمہارا مال بینک میں پڑا ہوا تھا، تم اپنے بیلنس میں اضافہ کیے جا رہے تھے۔ اب آپ موجودہ ملک کی صورتحال کو دیکھ لیں تو کتنی ابتر ہے۔ کسی بھی ملک کے بقا اور سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کا معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، ہندوستان، دیکھیں وہ اس وقت 500 ارب ڈالر کی معاشی قوت ہے، 500 ارب ڈالر، اور ہمارے پاس 5 ارب ڈالر نہیں۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے کبھی اس ملک میں، 2 ارب ڈالر کے لیے اس ملک میں، اور یہ جو قرضے لینے کے لیے ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ایشیا بینک کے پاس، کبھی کسی ادارے کے پاس کہ ہمیں دے دو۔ یہ جو اکٹھا کر رہے ہیں یہ بھی اس لیے نہیں کہ مانگ پر خرچ ہونا، کہ ہم نے آگے قرضہ ادا کرنا ہے، قرضوں کی قسطیں دینی ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں ڈیفالٹ۔ جو قرضہ لیا ہے اور اس کو ادا کرنے کی انسان کے پاس قوت نہ رہے تو انسان ڈیفالٹر ہے، اور اگر ملک کے پاس قوت نہ رہے جو قرضہ لیا ہے اس کو واپس کرنے کی تو وہ ملک کیا ہے؟ ڈیفالٹر۔ ڈیفالٹ اسی کو کہتے ہیں، قرضہ واپس کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ اور حالت کیا ہے کہ صرف یہ تو ایک بات آ جاتی ہے نا، سیاستدان ہمیشہ نشانے پر ہوتا ہے، سیاستدانوں نے ملک کو برباد کر دیا، سیاستدانوں نے ملک کو تباہ کر دیا، سیاستدانوں نے فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ذمہ دار قصوروار سیاستدانوں میں بھی ہوں گے اور ہیں، لیکن باقی جو طبقے ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے بل مالک ہیں، جو بڑے بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے اداروں کے مالک ہیں، اور صرف سیاستدان نہیں بلکہ ان میں آپ دیکھیں کہ جج بھی ہوں، جرنیل بھی ہوں، بیوروکریٹ بھی ہوں، ہر طبقے کے لوگ جن کا سرمایہ، جن کی دولت کروڑوں میں نہیں اربوں ڈالروں میں دوسرے بینکوں میں، غیر ملکی بینکوں میں پڑی ہو،
خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، خرچ نہ کرو، اپنے ملک میں اپنا سرمایہ ہی رکھ لو۔ ملکوں کے بینک جو ہیں وہ کنگال ہو رہے ہیں، ان کے اندر پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس خزانہ نہیں ہے، اور ہمارے ملکوں کی جو اشرافیہ ہے، جو مالدار طبقہ ہے، اور ان کا سارا پیسہ کہاں پڑا ہے؟ باہر۔ ان کی جائیدادیں کہاں پڑی ہیں؟ باہر، اور اس میں سارے ہیں۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ ایک کتا اگر وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر جائے تو عمر کو خوف ہے کہیں اس کتے کے بارے میں قیامت کے دن عمر سے سوال نہ ہو۔ ایک کتا